مسئلہ صحیح ہے صحیح ہے نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آنے والے سب معزز مہمان خصوصاً خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا سفر قبول فرمائے، آپ کے نیتوں اور آپ کے جذبوں اور محبتوں کو بڑھائے، اور جو آپ کے ارادے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بہتری اور کامیابی عطا فرمائے۔ رمضان کی آمد ہے، ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ زندگی میں ہمیں نصیب ہو، اور یہ بہاریں رحمتوں کی، مغفرتوں کی، بخششوں کی ہم سب کو حاصل ہوں۔ اس کے لیے ہمیں روحانی، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر تیار رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ سب سے اہم ترین چیز جو ہمارے لیے مقدم ہے وہ ہماری صحت ہے، اور ہم سب اس کا ضرور دھیان رکھیں۔ یہاں کہ کچھ معمولات زندگی اتنے مشکل اور چیلنجنگ ہوتے ہیں کہ بہت ساری مرتبہ ہم اپنی صحت اور اپنے جسمانی تندرستی کو بھول جاتے ہیں۔ آج اس کو امید ہے کہ چونکہ یہ میں اپنی صورتحال کو سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں، تو اس کے پھر نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ جب ہم بھول جاتے ہیں اپنی صحت اور تندرستی کو تو پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میں نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو بھی کہ ہم سب اس چیز کو زیادہ اہمیت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی چاہتا ہے، دنیا کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہمارے دنیا کی کامیابی کو پسند فرماتے ہیں، آخرت کی کامیابی کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ ساری کامیابیاں جدوجہد اور محنت سے ملتی ہیں، عمل سے ملتی ہیں، اور عمل تب ممکن ہوتا ہے جب ہم جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو ہمیشہ ہم سب خیال رکھیں، واک کریں، متحرک رہیں۔ سب سے بڑی کمزوری اور خرابی ہمارے اس معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ مسلسل بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر اٹھنا پڑ جائے تو ہمیں اٹھنا گوارا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پانی کا گلاس چاہیے تو ہم بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں، کسی اور کو بولتے ہیں، بیوی کو بول دیں گے، بیٹے بیٹی کو بول دیں گے کہ مجھے گلاس لا کر دے، حالانکہ ہم اس کرسی پر، صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہمیں گھنٹہ ہو چکا ہوگا۔ اور مسلسل ایک جگہ جم کر بیٹھنا یہ ایک طرح سے جسم کے لیے کوئی اتنی پسندیدہ صورتحال نہیں ہوتی۔ جسم انسان کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کو تحرک چاہیے۔ دیکھو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا تم ذکر کرو اس حال میں کہ تم کھڑے ہو، اس میں چلنا بھاگنا سب آ گیا، اس حال میں کہ تم بیٹھے ہو، اس حال میں کہ تم لیٹے ہو۔ یعنی یہ ساری جو انسان کی زندگی میں جسم کی لوازمات ہیں، ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرما دی ہے۔ تو اس کا ہم دھیان رکھیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم ضرور ان چیزوں پر غور فرمائیں گے۔ برانچز یہ
رپورٹ دیتی ہیں کہ ہم صحت کا خیال رکھتے ہیں، ہم بلڈ پریشر کو دیکھتے ہیں، ہم ڈائبٹیز کو چیک کرتے ہیں، واک کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی اس چیز کی اتنی اہمیت ہے جتنی مردوں کے لیے ہے، تو ان کو بھی ہم ایسے مواقع فراہم کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آپ اپنے زوجہ محترمہ ام المومنین ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ واک کرتے تھے۔ تو دوستو، خواتین کو بھی اپنی صحت کا دھیان رکھنا چاہیے، یہ تو ایک بہت اہم اور ضروری بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر تعلیم آ جاتی ہے۔ ہم بچوں کی تعلیم، ابھی دوست بتا رہے تھے، بڑی مسرت ہو رہی تھی کہ ہمارے دوست الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میرے مرشد کامل کی نظر ہے کہ ہمارے دوست نہ صرف اپنے بیٹوں کو بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوا رہے ہیں اور یکساں مواقع ان کو فراہم کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیاری بیٹیوں کو کتنی محبت، شفقت، تعلیم اور تربیت دیتے تھے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو جماعت نے اختیار کیا ہوا ہے، اس پر جماعت مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ دوست آ کر بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا انجینئر ہے تو بیٹی ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے تو بیٹی انجینئر ہے، یہ دوست آ کر یہاں یہ احوال سناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اس طرح چلے گا اور ہمارے علم، آگہی اور شعور میں بہتری آئے گی، اور ہم زندگی کی اس مرحلے میں جب اب موجود ہیں، اس دنیا کو بہتر بنانے کی سعی میں اپنی مثبت کوششیں شامل کر سکیں گے، ورنہ تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، تنقیدیں کرتے رہ جائیں گے اور طنز کرتے رہ جائیں گے، جو کہ آج ہمارا شاید زیادہ پسندیدہ وتیرہ نظر آتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو رمضان کے حوالے سے ہم رمضان کے مہینے میں سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، سوا ان لوگوں کے جن کو عذر ہے، بیمار ہیں، وہ اپنے اس عذر کو نظر میں رکھیں اور ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کریں۔ اور اسلام میں، شریعت میں اس کی پوری گنجائش موجود ہے، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو، تو ان کے لیے شریعت میں گنجائش رکھی ہے، تو وہ ڈاکٹروں کے ہدایات کو نظر میں رکھیں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے بعد۔ جو صحت مند ہے، تندرست ہے، ہم روزہ رکھیں اور اس کا پورا اہتمام کریں، اور دل و جان سے۔ سفر میں بھی قرآن مجید میں جو استثناء دی گئی ہے، ایک مرض کی اور دوسری سفر کی، تو اس لیے ہم ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں اور نہ صرف روزے رکھیں بلکہ قرآن مجید کے ساتھ بھی ہمارا تعامل اور تعلق رمضان کے مہینے میں بہتر ہو جائے، اور ہم کوشش کریں جتنی بھی برانچز ہیں وہ ایسا سلسلہ شروع کریں جو ہمارے بھائی قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، وہ پڑھیں۔ جو ہمارے بھائی قرآن مجید پڑھ چکے ہیں ان کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ قرآن مجید کے تلفظ کو درست کر سکیں، وہ حروف کی ادائیگی کو بہتر کر سکیں۔ وہ بہت بڑی لحن اور تجوید کی بات نہیں ہو رہی، بنیادی باتوں کی بات کی جا رہی ہے، تو ان کے لیے تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا توجہ، تھوڑی سی کوشش چاہیے۔ اگر برانچز یہ بھی چیز رمضان المبارک میں کر کے دکھاتی ہیں اور یہ رپورٹ سناتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اتنے دوستوں نے قرآن مجید، جو خدا نخواستہ نہیں پڑھے ہوئے تھے انہوں نے قرآن مجید پڑھا، جو قرآن مجید پڑھے ہوئے تھے انہوں نے اپنا تلفظ درست کیا، اور قاری حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بنیادی چیزوں پر زور دیں تاکہ ان کا تلفظ اور حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو یہ اگر رمضان کے بعد رپورٹیں ہمیں دوست سنائیں گے تو بہت دل کو مسرت ہوگی، اور بہت ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کریں گے کہ یہ کتنا شاندار کام کیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے تعلق جوڑے رکھا اور اس کو کامیاب صورت یہ دی کہ اس کی تلاوت کو بہتر بنایا ہے۔ تو امید ہے کہ دوست اس پر توجہ دیں گے اور مثالی برانچز اس پر کام کریں گی اور برانچز اس پر کام کریں گی۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ یہ سب کے لیے ارشاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ صرف کسی خاص گروہ سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے،
کسی خاص پسندیدہ لوگوں سے یہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ رب العالمین کا اعلان ہے، جو ہمارا بھی پالنہار ہے، اس ملک کا بھی، اور جو اس ملک کے آس پاس دیگر ممالک ہیں ان کا بھی پالنہار ہے، جتنے بھی ملک اس خطے ارض پر بستے ہیں ان کا بھی پالنہار ہے، اس پوری کائنات جہاں تک ابھی انسان پہنچا بھی نہیں، اتنی بڑی کائنات کا بھی وہی پالنہار ہے۔ تو وہ سب کو یہ بتا رہا ہے کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ تو کیا ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے جو ہم نے اتنے کیے ہیں؟ ایسے ایسے گناہ جن کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں، اور ہم نے سمجھا کہ یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، وہ کر گزرے، یا چھپ کے کیے یا ظاہر ظہور کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری وہ ذات ہے جو سب کے سب گناہ معاف کر دیتی ہے، سب کے سب۔ ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر بات کی جا رہی ہے، ہماری دامن تو کسی شمار و قطار میں بھی نہیں آتی۔ تو اتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر، سب انسانوں پر، جو کہ ہمارے چھوٹے سے اتنے سے ذہن میں یہ بات کاش آ جائے۔ کہتے ہیں نا خدا کی پہچان کیا ہے؟ یہی ہے خدا کی پہچان، کہ وہ جب بخش دیتا ہے تو پھر سب بخش دیتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کے دروازے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس پروردگار اللہ کے دروازے کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اپنی حاضری لگاتے رہنا چاہیے، اور حاضری ہمہ وقت ہونی چاہیے۔ اب ہمہ وقت حاضری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو اولاد بھی ہے، ہمیں تو بچے بھی ہیں، ہمیں زمینیں بھی ہیں، ملازمتیں بھی ہیں، تو باس کی بھی حاضری دینی ہے، باپ کے پاس بھی جانا ہے، بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے، بچوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ جب مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں تو پھر ہم خدا کے دروازے پر ہوتے ہیں، شاید یہ سمجھتے ہوں۔ پر بٹائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، چھو ونی وڑکار ہت نہ گولی ہو تکے، لکو کین لطیف چے بارو چو بے پار۔ ہم وہ بٹائی صاحب فرما رہے ہیں کہ تم وڑکار جو سسی نکلی تھی، تو ایک علاقہ شاید وڑکار کا بھی اس کے راستے میں پڑتا تھا کہ تم وڑکار کیوں جا رہی ہو اپنے محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے، یہیں کہیں آس پاس کیوں نہیں ڈھونڈ لیتی؟ تو دوستو، ہمیں ادھر ادھر جا کر ڈھونڈنے کا شوق ہوتا ہے، بھئی اس کے پاس جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے، وہ بھی بڑی بات سنا رہا ہے، وہ بڑی دعویٰ کر رہا ہے، وہ بڑی باتیں، کرامتیں، دعوائیں، جلوے، رنگ، روغن، لباس، ساری چیزیں دکھا رہا ہے، چلو اس کے پاس چل کر دیکھتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں مرشد نے کیا سکھایا ہے؟ مرشد نے سکھایا ہے کہ کل بھی ذکر کرو، کیونکہ خدا تمہارا اللہ نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہمیں صرف وہ احساس چاہیے، وہ نظر چاہیے کہ اس کی معیت، اس کی قربت کو محسوس کر سکیں۔ یہ ہنر سکھاتا ہے مرشد کامل، یہ ہنر سکھاتا ہے مرشد کامل کی صحبت۔ بہت سارے لوگ کتے کے بارے میں خرابیاں بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کتے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ وہ عجیب سا مرکب ہے کتے کی ذات، اس کے اندر لوگ نجاست بھی ان کو نظر آتی ہے، اور لوگوں کو رحمت سے دوری بھی نظر آتی ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو کہتے ہیں بھئی وفاداری تو کوئی کتے سے سیکھے، شب بیداری تو کوئی کتے سے سیکھے، استواری تو کوئی کتے سے سیکھے۔ یعنی دونوں گروہ پائے جاتے ہیں۔ چلو ہم طریقت والوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ سعدی کہتا ہے کہ ازاں بر ملائک شرف داشت تند،
کہ خود را بہز سگ نہ پنداش تند. وہ سعدی کہتا ہے کہ اس لیے فرشتوں سے بھی مرتبہ اور مقام میں آگے نکل گئے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کتے سے بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہ ہم طریقت والوں کی بات کر رہے ہیں جو اور اولیاء اللہ کے ساتھ جنہوں نے صحبتیں کی. عربی ادب کی کہانی ہے. ایک عابد عالم تھا، وہ خدا کی عبادت کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا، اور وہاں عبادت کرتے ہوئے اس پر یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ جیسے ہی سجدے سے سر اٹھاتا تھا، یہ عربی ادب کی کہانی ہے، سر اٹھاتا تھا تو اس کو سامنے خوانچہ نظر آ جاتا تھا، کھانے کا ایک دسترخوان جس پر کھانا موجود ہوتا تھا. تو وہ عبادت کے بعد وہ کھانا کھا لیتا، وہ خوش ہو جاتا کہ بھائی سبحان اللہ، یہاں تو کوئی آدم ہے نہ آدم زاد، کوئی بستا نہیں، کوئی رہتا نہیں، کیسے خدا مجھے یہاں اس پہاڑ کی اونچائی پر، کوئی میرا واقف نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی جان پہچان، کوئی انسان بنی بشر نہیں، مجھے کھانا ملتا. تو یہ اس کا معمول چلتا رہا. ایک دن ایسا اتفاق ہوا، اس نے عبادت کی، زاہد تھا تو اس نے عبادت کی. زاہد اس کو بولتے ہیں جو دنیا کو تیاگ دے. بھائی میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں، دین اسلام میں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے، ایسے سمجھیے یہ بنی اسرائیل کے زمانے کی بات سمجھے. تو وہ عبادت کر کے معمول کے مطابق اٹھا تو وہ خوانچہ دسترخوان تھا ہی نہیں. اس نے سوچا کہ میری عبادت میں کمی رہ گئی ہے، تو اس لیے مجھے وہ خوانچہ، وہ دسترخوان، وہ کھانا نہیں ملا. تو اس نے اور گڑ گڑا کر عبادت کی. اس کو نہیں ملا دسترخوان، پتہ نہیں کیسے آتا تھا، کہاں سے آتا تھا، کس طرح پہنچتا تھا. پھر اس نے اور زیادہ گڑ گڑا کر، رو رو کر سجدے کیے، عبادت کی، نہیں ملا. ایک کھانے کا ٹائم گزر گیا، دوسرے کھانے کا ٹائم آ گیا، 24 گھنٹے ہو گئے. اب اس کے پیٹ میں مروڑیں اٹھنے لگی، بھوک نے اس کو ستایا. تو وہ اپنی بھوک سے پریشان ہو کر ایک محدود ٹائم تک تو وہ بیٹھا رہا، لیکن مجبور ہو کر وہ پہاڑ سے نیچے اتر آیا. پتہ نہیں کیا ارادہ کر کے گیا تھا کہ میں تو کبھی بھی ادھر سے ہلوں گا نہیں. وہ نیچے اتر گیا اور جا کر ادھر ادھر جھانکنے تاکنے لگا تو دور سے اسے گاؤں نظر آیا، اور گاؤں میں گھس گیا اور دروازے کھٹکھٹانے لگا. بندے باہر آئے، انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے کھانا دو. تو ان گاؤں والوں میں سے کسی ایک گھر والے نے اس پر رحم کیا، اس کو 3-4 روٹیاں، کچھ کھانے کی اور چیزیں اس کو، یا سالن یا روٹیاں دے دی. وہ 3-4 روٹیاں پکڑ کے چلا تو اسی گھر کے دروازے پر کتا بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب اس کو روٹیاں لے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا. جب آگے چلا تو کتا بھی اس کے پیچھے، یہ تیز چلا تو کتا بھی تیز چلنے لگا، یہ دوڑا تو کتا بھی دوڑنے لگا. تو پھر اس کو ڈر لگا کتا مجھے کاٹے گا، تو اس نے ایک روٹی پھینکی اور کتا روٹی کھانے میں مشغول ہوا. اس نے دوڑ لگائی، میں نکل جاؤں گا، پہاڑ دور نہیں ہے، چوٹی پر تو کتا آئے گا ہی نہیں. کتے نے جلدی جلدی روٹی کھائی یا نہیں کھائی، وہ کچھ کھائی کچھ نہیں کھائی، پھر اس کے پیچھے دوڑ لگائی، پھر اس کو پہنچ گیا. اس کے پاس تھی 3 یا 4 روٹیاں. اس نے کہا کتا تو کاٹنے لگا ہے. وہ بھونک رہا تھا، اس نے دوسری روٹی پھینکی. کتے نے اس کو روٹی کو منہ لگایا، اس نے اور تو تیز دوڑ لگائی. تھوڑی دیر میں کتا پھر اس کے پیچھے. تیسری روٹی پھینکی، اب اس کے پاس 1 روٹی تھی. اب اس نے اور زیادہ تیز دوڑ لگائی کہ بھائی اوپر پہنچوں، آرام سے روٹی تو کھاؤں، لیکن کتا پھر پیچھے لگا. تو اب اس کو غصہ آیا اور دور دور سے کتے کو کہنے لگا 3 روٹیاں تو تمہیں کھلائی ہیں، 1 روٹی بھی مجھے نہیں بخش رہے ہو، کتنے تم ناشکرے ہو، ناشناس ہو. پر روٹی مانگنے اور مجھے تم تانے مار رہے ہو کہ تم ایسے ہو، تم کتے ہو، تم نجس ہو، تم پلیت ہو، تم یہ ہو.
بھائی میں جیسا بھی ہوں، مجھے اتنے سال ہوئے ہیں، میرا مالک 1 دن روٹی دیتا ہے، 3 دن روٹی نہیں دیتا، بھول جاتا ہے اپنے کام میں۔ میں 3 دن کاٹ لیتا ہوں، لیکن کسی اور غیر کے در کی طرف میں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ بھوکا ہوں، پیاسا رہوں، کچھ بھی ہو، مالک کے در پر پڑا رہتا ہوں۔ اے زاہد، تمہیں کیا ہوا کہ 24 گھنٹے میں ہی تم اپنے مالک کے دروازے کو چھوڑ کر نیچے آ گئے ہو؟ تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم بھی اس طرح جھانک تانک لگاتے ہیں۔ تو یک راگیر محکم گیر، ایک کو تھامو، مضبوطی سے تھامو۔ مرشد کی محبت میں استقامت عطا فرما۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جو کہ ہمیں سیکھنی ہوگی ایک صاحب طریقت لوگوں کی ہدایات کی روشنی میں، جس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ خواتین بھی سماعت فرماتی ہیں، اور آپ سے امید ہے کہ خواتین کے لیے امید ہے کہ خواتین جس محبت اور شوق سے آتی ہیں وہ مردوں کے تعاون سے ہی ممکن ہوتا ہے، اور امید ہے کہ آواز ان تک صحیح پہنچ رہی ہوگی۔ اور یہ معمول ہر ماہانہ پروگرام میں دوستوں کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اس کو یقینی بنائیں جو خواتین آئیں وہ سماعت فرمائیں، ان کے لیے نماز اور وضو کا بندوبست معقول ہو، تکلیف نہ ہو، زحمت نہ ہو، اور پھر ماہانہ پروگرام میں مرد اور خواتین دونوں اس سے بہرہ مند ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ پیغام خواتین بھی سن رہی ہوں گی، ہم سب کے لیے ہے۔ اور جو دوستوں نے تبلیغی تنظیمی اپنے احوال سنائے، بہت مسرت ہوئی۔ دوستوں کی محنتیں قابل تعریف ہیں، نام اور لینے کی ضرورت نہیں۔ ابھی سب پیارے ہمارے دوست، ہمارے مخلص بیان کر رہے تھے، بلوچستان سے، ٹھٹھا سے، پنجاب سے، کراچی سے، اور بلوچستان والوں کا کام قابل تعریف ہے۔ کچھ دن پہلے دوستوں نے احوال سنایا، شاید ہب یا ہب کے آس پاس کے علاقے کا، کہ جماعت اصلاح المسلمین کی برانچز 25 تھیں، تو روحانی طلبہ جماعت کی برانچز ان سے بھی بڑھ کر تھیں۔ تو یہ ایک عمدہ مثال ہمارے بلوچستان کے دوستوں نے پیش کی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو باقی ہمارے سندھ، پنجاب، سرحد، کشمیر، گلگت بلتستان، جہاں جہاں بھی یہ دوست بستے ہیں، تو وہاں بھی اس پیٹرن پر چلیں گے۔ جتنی جماعت اصلاح المسلمین کی برانچز، اتنی ہی روحانی طلبہ جماعت کی برانچز۔ خلفاء کرام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس رمضان کے مہینے میں مبلغین کی ذمہ داری ہے، ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ ان کو پہلے ہی عرض کیا گیا ہے کہ برانچز میں وہ اپنے قرآن مجید کی تعلیم اور اس فہمی کو، قرآن فہمی کے سلسلے کو آسان اور عام کریں، کہ ہمارے دوست مستفید ہو۔ یہاں اعتکاف کا دوست اہتمام کرتے ہیں، ان کو بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے۔ اور ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی نظام، نظم و ضبط یہاں مسجد، مدرسہ یا جو بھی لنگر اور خدمت فقراء کی ہوتی ہے، عام مہمانوں کی ہوتی ہے، وہ سب جماعت کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس مہینے میں بلکہ پورے سال اور آئندہ بھی جب ہمیشہ کے لیے صدقہ فطر ہو، زکوٰۃ ہو، اس حوالے سے آپ یقینی بنائیں کہ یہاں جو دوستوں نے نظم و ضبط قائم کیا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں اور اس میں شرکت کریں، اور اپنے احباب کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ جو وفود ہیں ہر برانچ میں تشکیل دیے جائیں، اور وفود بھی رمضان کے مہینے میں پوری کوشش کریں کہ نئی نئی جگہوں پر پہنچ کر رمضان المبارک کا تعارف کروائیں، اور وہاں تراویح کا اگر اہتمام نہیں ہے تو مناسب طریقے سے تراویح کا اگر اہتمام وہاں مقامی لوگ کر سکیں تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو قرآن مجید پڑھائیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ماں باپ خود اپنے بیٹوں بیٹیوں کو قرآن مجید پڑھائیں، ورنہ تو دیگر صورت میں بیٹیوں کو تعلیم دینے کے لیے خاتون ہو اور بیٹوں کو تعلیم دینے کے لیے مرد ہو، یہ زیادہ محفوظ اور آسان طریقہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ
اپنے محبت اور اس شوق کو اس مہینے میں اور بڑھائیں گے۔ ذکر کی اجازت ہم سب کو ہے۔ یہاں بائیں جانب انسان کا دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ جیسے ہی آپ یکسوئی کے ساتھ دل کی طرف توجہ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کا اثر آپ کے رگ رگ میں، خون کے قطرے قطرے میں، بال بال میں، گوشت پوست میں، ہڈیوں میں اس کا اثر آپ کو اترتا ہوا محسوس ہوگا۔ وہ اللہ کی رحمت آپ کے روئیں روئیں میں اترتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہ ہے قلبی ذکر کی برکت۔ اور اگر اس میں آپ زیادہ جلدی اور پائیدار ترقی چاہتے ہیں تو مرشد کی محبت، نسبت اور تصور کو دل میں لے آئیں۔ نقشبندی سلسلے میں مرشد کی نسبت تصور کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ وہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مرشد سے نسبت نہ ٹوٹے، محبت مضبوط رہے، عقیدت تعلق مضبوط رہے، ذکر میں کمی ہوگی تو وہ خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اگر ذکر میں تگڑا ہے لیکن مرشد کے ساتھ نسبت محبت میں کمزوری ہے تو وہ ذکر ایک دن اسے چھوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اہمیت جو ہے وہ مرشد کامل کے ساتھ نسبت، محبت اور تعلق کو حاصل ہے۔ تو اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کریں۔ ہم سب نماز پنجگانہ ادا کریں، ہم سب رمضان المبارک کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ہم میں جس کسی پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، جس کسی پر حج فرض ہے وہ حج ادا کرے، اور باقی جو ذمہ داریاں ہم سب کی اجتماعی بنتی ہیں ان کو پورا کریں۔ یہ بہار کا موسم چل رہا ہے، دوست درخت لگا رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کو اور بھی خوبصورت بنائیں، کیونکہ یہ بہت پیارا اور عظیم تحفہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ہمیں نیابت اس زمین کی عطا فرمائی ہے۔ تو ہماری ذمہ داریاں بھی اور مخلوق کے مقابلے میں زیادہ بنتی ہیں۔ اس زمین کو خراب کرنے کے بجائے اس کو خوبصورت بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ جو سوال ہوگا فما عملت فیہا، دنیا میں پھر تم نے کیا کیا، تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں وہاں بیان کرنی پڑیں گی کہ ہم نے درختوں کو کاٹا، ہم نے جانوروں کو نقصان پہنچایا، پرندوں کو نقصان پہنچایا، نظم و ضبط میں خرابی پیدا کی، گندگی پھیلائی، غلاظت پھیلائی، ہم نے صفائی کا اہتمام نہیں کیا، تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیں گے؟ آپ جا کر ان حصوں کو دیکھیں۔ ہم رنی کوٹ کی طرف گئے تھے جہاں لوگ بہت کم جاتے ہیں، اتنی صفائی تھی، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم حیران ہو گئے۔ پہاڑ، وہاں کے میدان بالکل صاف ستھرے، جہاں جہاں انسان پہنچتے ہیں، ہم پہنچتے ہیں، وہ کچرا، گندگی، کوڑا کرکٹ پھیلا کر آتے ہیں۔ بھائی جیبیں اللہ نے دی ہیں، کوئی پلاسٹک کا کوئی بیگ ہے تو ادھر پھینکنے کے بجائے جیب میں ڈال دیں، کوئی صحیح جگہ ملے پھر جیب سے نکالا اس میں ڈال دیا، گھر کے کوڑے میں پھر وہاں جا کر آپ ڈالیں۔ تو ہم صفائی کا دھیان رکھیں۔ دوست صفائی کے حوالے سے گاؤں میں صفائیوں کا ہفتہ منا رہے ہیں، بڑی اچھی اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں، امید ہے کہ ہم اس سلسلے میں بھی کوشش کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. دوست صفحے درست کر لیں اور موبائل فون سائلنٹ پہ کریں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاؤهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ تمام دوست سنت ادا فرمائیں. سنت ادا کرنے کے بعد دوست یہیں بیٹھے، لنگر کا انتظام ہے، لنگر تناول فرمائیں.